وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وقال الله في مقام آخر: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سامعین دی وقار، نظام زندگی جو گردش ایام کا نام ہے، نظام زندگی جو رات کی تاریکی اور دن کے اجالے کا نام ہے، نظام زندگی جو خوشیوں کی بہار اور دکھوں کی خزاں کا نام ہے. بہار تو بہار ہوا کرتی ہے، آخر مسئلہ خزاں کا مسئلہ ہے. جب 400 پریشانیاں ہی پریشانیاں ہو، دکھوں نے گھیرا ہوا ہو، منہ موڑنے والے زیادہ اور دکھ بانٹنے والا کوئی نہ ہو، یہ ٹینشن، یہ ڈپریشن آخر انسان کرے تو کیا کرے؟ آئیے ان اسباب کی جانب جو میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. نمبر 1، عقیدے کی اصلاح کرنا. یعنی جب انسان پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہائے میں تباہ ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، بلکہ انسان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ تکلیف اللہ رب العالمین کے حکم سے آئی ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے چلی جائے گی. سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. اور جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم اور اس کی اجازت سے پہنچتی ہے. انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ مصیبت اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے تو اسی کی طرف سے چلی جائے گی. اور جو شخص اللہ رب العالمین پہ ایمان لاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہدایت سے نواز دیا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. نمبر 2، ایمان اور یقین رکھنا. اللہ رب العالمین پہ ایمان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اور ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی. اور اسی طرح اللہ رب العالمین ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. نمبر 3، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. خوشخبری تو ان لوگوں کے لیے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اگر رحمت برستی ہے تو ایسے لوگوں پر برستی ہے، اور جسے رحمت الہی مل جائے اسے دنیا کے دو کہاں بے چین کر سکتی ہے. نمبر 4، نعمتوں پر غور کرنا. اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر غور کرنا. اللہ رب العالمین سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتے ہیں: وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پہ مکمل کر دیا ہے. ان کی نعمتوں پر غور کرو. اللہ رب العالمین کے علم کو سیکھنے سے بھی انسان کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. تم اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہو، اسے نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہو. اور زیادہ لائق ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو. اور جب انسان کی نظریں اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں پر پڑتی ہے تو تب دکھ نہیں لگتے بلکہ شکر کے ترانے زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں. نمبر 5، تقوی اختیار کرنا. یعنی کہ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. اور جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ، اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے اس کے لیے مخرجن، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ. اللہ رب العالمین اس شخص کو ہر مشکل سے نکال دیتا ہے. اسی طرح سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان اسباب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم.